ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم بزرگوں اور عزیز، سب سے پہلے میں آج کے اس خصوصی موقع پر آپ تمام کی شرکت کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. We're very grateful for your participation and the brilliant encouragement you have provided to our children on this special day. As we are coming to the end of this memorable day, I would like to take this opportunity to re-emphasize the purpose of this mission and highlight some key aspects that we've understood along the course of the past 8 years. دیکھیے، تعلیم کی اہمیت، قوم میں اس کی کرنا اور اپنے ملک میں تعلیم کو لے کر ہمارا رویہ اور کردار، آج سب اس موضوع سے کافی حد تک واقف ہیں، اور وہی پرانی سنی سنائی باتوں کو آج دہرانا مقصود نہیں. جن باتیں اور پہلوؤں پر میں آج روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یوں سمجھیے کہ ملت کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو ہم سب کو اپنا ذاتی جائزہ لینے پر اور اس سے بھی ضروری قوم و ملت کے اداروں کا صحیح محاسبہ کرنے میں تھوڑی مدد فراہم کر سکے. الحمدللہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں آج ایکسیس ٹو ایجوکیشن اور بیسک انفراسٹرکچر پانا کوئی مشکل کام نہیں. غریب سے غریب طبقے کے پاس بھی آج تعلیم نہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہا، چاہے وہ سرکاری اسکول ہی کیوں نہ ہو. ہر ایک ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی اسکول شہروں میں کم از کم آسانی سے دستیاب ہوگی. لیکن آج کے زمانے میں جہاں معاشرہ ایک انڈیویجول پر ڈھیر سارے تقاضوں کا مطالبہ کرتا ہے اور کمنگ جنریشنز کے بچوں کے لیے دن بدن چیلنجز اور سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے ادارے جب تک اپنے آپ کو تبدیل اور تیار نہ کر پائیں گے، ماڈرنٹی کے چیلنجز کا ہم سامنا کرنے سے ناکام رہیں گے. We will remain deficient on several fronts to cope up with the demands of the modern world. اور افسوس یہ ہے کہ قومی اداروں کی اکثریت آج اسی حقیقت پر مبنی ہے، چاہے وہ اپنا انفراسٹرکچر ہو یا اپنی فیکلٹی کی قابلیت یا اپنا آؤٹ ڈیٹڈ اسٹائل آف فنکشننگ اینڈ مینجمنٹ اینڈ the list goes on. Most of our institutions today seem like where other institutions once stood 2 decades ago. ہمارے ادارے اور دیگر انسٹیٹیوشنز میں عام طور پر سالوں کا فاصلہ نظر آتا ہے، اینڈ دس از دا سیڈ ریالٹی وچ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ. قوم کے تعلیمی اداروں کی جب بات آتی ہے تو بہت سے ایسے بدگمانیاں ذہن میں بنے ہوئے ہیں جس کے سوچ سے ہی ملت کا آج ایک بہت بڑا طبقہ بدگمان ہو چکا ہے، اور اپنے بچوں کو یا تو مجبوری سے یا پورے فخر کے ساتھ دیگر اداروں میں داخل کروانا صحیح سمجھتے ہیں. اور یہ غلطی ان ماں باپ کی نہیں بلکہ اپنے اداروں کی ہے جو جدید ذہنیت کو سمجھنے میں، اور خصوصاً وہ لوگ جو زندگی کا ایک ماڈرن آؤٹ لک اپنانا چاہتے ہیں، ان کو اپنی طرف متاثر کرنے سے بہت پیچھے رہ گئے. We simply couldn't convince them enough. دوستوں، آج تعلیم کا تصور محض قلم و کتاب تک محدود نہیں. ٹیکنالوجی کے اسکولوں میں دن بدن اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. ایڈوانس قسم کے اسمارٹ بورڈز اور اسٹیم لیبز بچوں کے کریٹیکل تھنکنگ ایبیلٹیز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پروگرامنگ اور کوڈنگ جیسے کانسیپٹس جو ہائر ایجوکیشن اور کالجز میں انٹروڈیوس ہوتے تھے آج بہت سے اسکولوں میں کریکولم کا حصہ بن چکے ہیں. چنانچہ ایجوکیشن از undergoing a massive disruption and overhaul to meet the demands of the future. And we need to ask ourselves this question: how prepared are we to handle this? Do we have the answers and solutions for these challenges? تو میری پہلی بات اپنے آپ کو دور حاضر کے لحاظ سے ری انوینٹ کرنے کے متعلق ہے. ہر وہ خامی، خلا، بدگمانی اور اسٹیریوٹائپ کو ہمیں تیزی سے بدلنا پڑے گا، beginning with our vision for the future. شروعات اپنے نظریے سے کریں، آنے والے کل کے سوشل کمپلیکسٹیز کو ہم سمجھیں
محض مارکس اور ایگزامس کے فکر و چکر میں الجھنا آج کافی نہیں، جبکہ آج کے انڈسٹریز اور کمپنی صرف بچوں کے مارکس کارڈز اور ڈگریوں سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سکلز اور کمپٹنسیز کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کے مختلف قسم کے صلاحیتوں اور خوبیوں کو تولا اور پرکھا جاتا ہے، تب جا کر نوجوان اپنے آپ کے لیے کچھ مقام و مرتبہ حاصل کر پائیں گے، ورنہ وی ول کنٹینیو ٹو گیٹ آؤٹ کلاسڈ اینڈ ریمین میڈیوکر، let alone make any meaningful contribution to the societies and communities of the future۔ لہٰذا ہمیں 10-20 سال آگے کی تیاری ابھی سے شروع کرنی پڑے گی، اور ایک لانگ ٹرم گول اور مشن کے ساتھ اس کام کو انجام دینا پڑے گا۔ اور یہ حقیقت صرف ہم پر لاگو نہیں، بلکہ آنے والے کل کے ہر فرد و شہری کے لیے ویلڈ رہے گی۔ As a matter of fact, this is a common criteria that will shape our cities and nations going forward۔ We will continue to reward excellence and look down upon mediocrity, to say the least۔ تو یہ تھا میری پہلی بات کا خلاصہ، is to strive for excellence in everything we do and always dare to dream big۔ This is point one۔ میری دوسری بات is more personal and specific to us as believers and followers of the world's largest practicing faith today۔ دنیا آج ایک ایسے آئیڈیالوجیکل وارفیئر میں ملوث معلوم ہوتی ہے جہاں ہر کوئی ملک اپنی برتری اور ایجنڈا کو سارے عالم پر تھوپنے میں لگا ہوا ہے، خصوصاً وہ ممالک جو اپنے آپ کو زمانے کا سپر پاور بنتے دیکھنا چاہتے ہیں یا برقرار رہنا چاہتے ہیں۔ آج انسانیت اور انسانی حقوق کے تباہی میں سب سے آگے وہی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہی کے قائم کردہ اصولوں پر چلے، اور گلوبل ورلڈ آرڈر اور عالمی اقتدار اور دبدبہ ہمیشہ انہی ہاتھوں میں رہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو وہ اپنا مذہب مانتے ہیں، اور ان کے غلط استعمال سے دنیا پر قابو جمانا اور کمزوروں کو ایکسپلائٹ کرنا ان کی عادت بن چکی ہے۔ اور اس ناپاک ایجنڈا کے درمیان یہ دین اسلام کو اپنی سب سے بڑی رکاوٹ اور پریشانی سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہی وہ قوم ہے جو دیگر مذاہب اور تہذیبوں کے طرح محض زمانے کے تبدیلیوں میں آسانی سے گھل نہیں سکتی۔ وہ جانتے ہیں چاہے جتنا زور وہ لگا لے، اس کے ماننے والے اپنے آخری سانس تک ان کا سامنا کرتے رہیں گے۔ عزیزوں، یہی وہ پس منظر ہے جس کے تحت آج دنیا میں ظلم و ستم اور فتنوں کے بازار کو گرم کیا جا رہا ہے۔ مذہب کو ایک آؤٹ ڈیٹڈ آئیڈیالوجی اور طریقہ جس کا ماڈرنٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں اس پروپیگنڈا کو پھیلانے میں، اور انہیں بخوب معلوم ہے کہ ہمارا سرمایہ ہمارے بچے اور نوجوان ہیں، اور ان کو مختلف چالوں اور ایڈکشنز میں پھنسانے اور پھیلانے میں وہ مسلسل کوششیں اپنی جاری رکھتے ہیں۔ دراصل یہ موضوع پر جتنا کہو کم محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے دور میں جہاں طرح طرح کے باطل اور فریبی نظریات کو آپ پر مسلط کرنے کی سازشیں روزانہ رچی جا رہی ہیں، وہاں ہمارے نوجوانوں کی ملی اور دینی آئیڈینٹی اور تشخص کو برقرار رکھنا بھی ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے۔ ایسے ایمان دشمن زمانے میں جہاں دشواریاں چاروں طرف صرف بڑھتی نظر آ رہی ہیں، ہمارا جمے رہنا اور اپنے نسلوں کی ایمانی اور فکری حفاظت کا انتظام اور غور و فکر کرنا ناگزیر ہے۔ It's absolutely critical for the survival of our youth۔ اور یوتھ کی بات سے میں ایک اور بات بتاتا چلوں، شاید ہی اپنی تاریخ میں ایسا دور گزرا ہوگا جہاں پر بالخصوص قوم کی بچیوں نے، میں پھر سے بولتا ہوں، قوم کی بچیوں نے اس سے بڑا کردار نبھایا ہوگا۔ وہ زمانہ آ چکا ہے جہاں پر the role of the girl child in representing and determining the future of the community is going to be monumental and epic۔ تاریخ یاد رکھے گی، اور جو بچوں کے ماں باپ یہ سن رہے ہیں، انہیں تیار کرنے میں آپ کی ذمہ داری اوروں کے بنسبت دگنی سمجھیے۔
تو دوستو اسی سوچ کو ہم نے اپنا مدعا بنا کر آج سے 8 سال پہلے جب اس ادارے کی تصور اور شروعات کی تھی، چند خاص ارادوں کو ہم نے اپنی کام کی منزل اور بنیادیں بنائی۔ ایک فیصلہ جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ اپنے اداروں کو ہم دور حاضر کے لحاظ سے ایک بیر منیمم اور ریزنیبلی ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ سے چلائیں گے، جو خاص طور پر ماڈرن اور ایجوکیٹڈ پیرنٹس کے ایسپیریشنز اور کلچرل کنسرنز کا خیال رکھتا ہو، چاہے وہ ماڈرن فیسلٹیز کے لحاظ سے ہو یا اپنے ٹیچرز اور سٹاف کی صلاحیتوں سے، اپنے کیمپس کا انفراسٹرکچر یا اپنے بچوں کا مزاج اور ان کی کانفیڈنس سے، ہم ہر حال میدان میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے۔ مگر ان تمام ارادوں کا حاصل کرنا جتنا آسان کہنے کو ہے، وہ در حقیقت بہت سارے مسائل اور چیلنجز کو اپنے ساتھ بھی لے آتا ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ملت کے اداروں کا ذمہ اس کے مالداروں اور فکرمند اپنے ذاتی تعاون سے کیا کرتے تھے، اور آپ کو ایسے بہت سے اداروں کی مثالیں ملیں گی۔ لیکن اس مہنگائی اور انفلیشن طلب دور میں یہ طرز عمل زیادہ پریکٹیکل نہیں۔ محض زمین کی قیمت ہی آج کروڑوں میں جا چکی ہے، اور پھر کوالٹی انفراسٹرکچر کو بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ which brings me now towards the last and most important part of my talk۔ انہی چیلنجز کے تحت میں آج آپ سبھی سے کچھ خیالات کا اظہار اور چند ارادوں کو بیان کرنا چاہوں گا۔ and this part has to do with the practical side of our journey and our plan of action۔ چونکہ آج کاسٹ آف اسکول ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ڈونیشنز ایک انکنسسٹنٹ سورس آف فنڈ ریزنگ ہوا کرتی ہے، میرا ماننا ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو یعنی اپنے اسکول پیرنٹس کو ایک لانگ ٹرم انویسٹر کی حیثیت سے مائل نہ کر پائیں، ان تقاضوں کا پورا ہونا اور وہ بھی وقت پر بہت دشوار ثابت ہوگا۔ اچھا، آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ پیرنٹس ہی کیوں، تو یقین جانیں ان سے بہتر اور فکرمند اسٹیک ہولڈر اور کوئی ہو نہیں سکتا، چونکہ دیگر انویسٹرز کے بنسبت انہیں مالی فائدے کے علاوہ اپنے بچوں کا ایک بہترین ادارے میں تعلیم پانا بھی معنی رکھتا ہے۔ یہی ضمن میں ہم نے ایک ایسی ترغیب سوچ رکھی ہے جس سے نہ صرف اداروں کو بلکہ پیرنٹس کو بھی ایک گروئنگ اسکول کا فائدہ پہنچ سکے، ایک ایسا پلیٹ فارم جس سے قوم کا یقینی معنوں میں کمپریہنسو ڈیولپمنٹ ہو، جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو بلا تاخیر بہترین فیسلٹیز اور ایجوکیشن کا ماحول دے پائیں گے۔ ہمارے اس چائلڈ انویسٹمنٹ پلان کی اینیول ریٹرنز کے تحت ماں باپ اپنے بچوں کی سالانہ فیس میں کم از کم 50 سے لے کر 100% تک کی بھی بچت حاصل کر پائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں خصوصاً وہ پیرنٹس جن کے بچے آپ لوور گریڈ میں ہو، ان کے لیے یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اٹس ریئلی اے ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونیٹی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں فائنینشیل پلاننگ کیا معنی رکھتی ہے، اور اسی کا ایک بڑا حصہ ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے طے کرتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ آپ اگر ہمارے کام سے اتفاق رکھتے ہو اور اس ادارے کو اور اونچائیوں تک جاتے ہوئے دیکھنے کی چاہت رکھتے ہو، تو یہ سنہرے موقع کے ذریعے آپ اس کا ایک دائمی حصہ بن پاؤ گے اور ملت کی ترقی میں اپنا بڑا اہم رول اور کردار نبھاؤ گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مختصر سی باتیں فائدہ مند لگی ہوں، ہمارے جذبات اور ویژن کو آپ بہتر کلیئرٹی سے سمجھ پائے ہو، اور اس پلان کو لے کر اور مزید معلومات جاننا چاہتے ہو تو ہم سے خود رابطہ کریں اور اس مشن کا حصہ ضرور بنیں۔ تو آج یہاں پر جو پیمفلٹس تقسیم کی گئی وہ اسی کے متعلق اپنے سفر کے کچھ اہم مائل سٹونز کو بیان کرتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اسی کے تعلق سے ایک خاص پروگرام لائف اکیڈمی میں جلد منعقد کریں گے، اور مزید تفصیلات اور سوالات پر وہاں ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ With that being said, I would once again like to thank you all for being such a wonderful and encouraging audience. To all our parents, I truly support the cooperation and support you all have time and again shown towards our school's mission and policies and objectives. We look forward for the same, if not more, and pray and hope that this family of ours continues to grow in strength and number with each passing year. Ameen. Lastly, my deepest regards and love to all our family members who made it here today, all our team members, and my exceptional staff who made this day possible and truly memorable for us. Dear teachers, you guys have been the bedrock of this institution for everything that's ever been possible. Your sacrifice and efforts for the community cannot be compensated through mere words and expressions. Kudos to your commitment and passion,
May Allah reward you and your families beyond limits in both the worlds. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.